نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ کامل مکمل وہی ہے جو قدم بقدم ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے. کامل مکمل وہی ہے جو قدم بقدم ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کا ظاہر ہو مثل ظاہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جس کا باطن ہو مثل باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی ہر امر اور ہر حال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے قبلہ و کعبہ ہوں. یعنی کسی آدمی کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، یا کسی آدمی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، پسندیدہ بنانا ہے، تو اس کے جانچنے اور پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ کسی ایسے سے محبت کی جائے کہ جو کامل ہو، مکمل ہو، اچھے اوصاف کا، اچھی عادات کا وہ حامل ہو. تو اب وہ اچھے اوصاف، وہ اچھی عادات، وہ اچھے کمالات وہ آخر کون سے ہیں، اور اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یہ ساری چیزیں کس کے اندر جمع ہیں اور کس کے اندر موجود نہیں ہیں؟ تو اس کے جانچنے اور پرکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کا اسوہ حسنہ، کہ جس کی زندگی قدم بقدم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کوشش کر رہا ہے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارنے کی، اور وہ رنگ اس میں غالب درجے میں نظر بھی آ رہا ہے. کہ کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ اس کا ظاہر مکمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر جیسا ہے، یا اس کا باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن جیسا ہے. کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا. لیکن جو شخص سچائی کے ساتھ کوشش میں لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کو بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اللہ کے یہاں یہ کوشش کرنے والا جو بندہ ہے یہ بڑا قابل قدر ہوتا ہے. اس لیے دوسرے ملفوظ میں حضرت نے یہ بات فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ اس اتباع میں برکت کیوں ہے، اور اس برکت کا راز کیا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت بناتا ہے، آپ کی نقالی کو اختیار کرتا ہے، اس پر خدا تعالیٰ کو محبت اور پیار آتا ہے. اس پر خدا تعالیٰ کو محبت اور پیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے. بس یہ وصول کا سب سے اقرب طریق ہے، قریب ترین راستہ وصول کا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو اختیار کر لے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ مخلوقات کی سانسوں سے بھی زیادہ ہیں.
لیکن ان تمام راستوں میں سب سے اقرب جو راستہ ہے، قریب ترین راستہ اور آسان بھی بہت ہے، وہ سب سے آسان، سب سے قریب ترین راستہ کون سا ہے؟ وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس اتباع سنت میں اللہ تعالیٰ نے اجتباعیت کی شان رکھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے تو اس میں ایسی جاذبیت اور کشش ہے، اجتباعیت ہے، اللہ اسے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے سلسلے میں لگنے کے بعد، سلسلے میں جڑنے کے بعد بہت جلد نسبت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا سبب اتباع سنت ہے، کہ ہمارے یہاں اس بات کی زیادہ اہمیت ہے اور اس بات پر زیادہ توجہ اور دھیان دیا جاتا ہے کہ ایک طالب اور سالک کی جو زندگی ہے وہ سنت کے مطابق گزرے، اور جتنا سنت کا رنگ اس کی زندگی میں بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہی اس کے اندر جاذبیت اور کشش بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو نسبت کے آثار ہیں وہ نسبت کے آثار پھر اس کے اندر سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا کیا مشکل ہے یا آسان ہے؟ تو یاد رکھیے کہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اگر انسان تھوڑی سی فکر اپنے اندر پیدا کر لے، فکر، کیونکہ غفلت کے ساتھ تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا، بے فکری کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے انسان کو فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو خیر ایک بہت بڑی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اتباع کرنا۔ دنیا کا کوئی کام معمولی درجے کا ہو وہ بھی بے فکری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ روز آدمی اپنی ملازمت پہ جاتا ہے، تجارت پہ جاتا ہے تو فکر ہے تو جاتا ہے نا، اسے پتہ ہے کہ اگر بے فکری اختیار کی تو کوئی کام نہیں کر سکوں گا۔ ایک سارا دن کے کاموں کی فہرست ذہن کے اندر ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کے شام تک میں نے کرنا کیا ہے۔ تو جب ہم دنیا کے کاموں کی ترتیب اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں اور وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں جمع ہو جاتی ہیں اور ہم صبح سے شام تک ترتیب سے ان کاموں کو انجام دیتے رہتے ہیں، فلاں وقت پہ یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، کرتے رہتے ہیں، روزمرہ کی عادت ہے، اور وہ روزمرہ کرتے کرتے وہ عادت ایسی قائم ہو جاتی ہے کہ پھر ان کاموں کے لیے زیادہ مشقت بھی نہیں کرنا پڑتی اور بے تکلفی کے ساتھ وہ کام انجام پاتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں بے تکلفی کے ساتھ۔ یعنی بعض دفعہ زیادہ سوچنا بھی نہیں پڑتا۔ کس وجہ سے؟ کہ کرتے کرتے عادت قائم ہو گئی اور کرتے کرتے طبیعت اس سے مانوس ہو گئی، اور اسے کرتے کرتے اس کی مشقت کا جو اثر تھا وہ بھی جاتا رہا۔ اب اس کے کرنے میں مشقت نہیں ہوتی بلکہ اسے اپنی ڈیوٹی پر جانے میں، کاروبار پر جانے میں مزہ آتا ہے، مشقت بھی ختم ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ کرتے کرتے۔ تو اسی طرح سے جب تک انسان ان سنتوں پر عمل نہیں کرتا اس وقت تک تو مشکل نظر آتی ہے۔ کہتا جی کیسے عمل کروں گا، کیسے سنت پر میں چلوں گا، جب تک تو مشکل ہے۔ لیکن جب آدمی ایک عزم اور ارادہ کر لے اور ایک فکر اپنے اندر پیدا کر لے کہ میں نے اپنی زندگی کو نمونہ بنانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس بات کی گواہی دی کہ آپ کا جو اسوہ ہے، طریقہ ہے، یہ سب سے بہتر اسوہ اور طریقہ ہے۔ اور دنیا میں ہم چاہتے بھی یہی ہے کہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہو وہ سب سے بہتر ہو، ہماری زندگی کے شب و روز جو گزریں وہ سب سے بہتر گزریں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ تو بھائی جب ہم سب سے بہتر اپنے شب و روز کو گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ تو اس کی گواہی قرآن میں دے رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب کی جو زندگی ہے یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے، اور ہم بہترین کے طالب بھی ہیں۔ تو پھر سر جھکا کے اس بہترین راستے پر چل پڑے، اس راستے پر سر جھکا کے چل پڑے۔ پھر یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج تو ایک تذبذب بھی ہے نا،
کہ ہم اپنے ظاہر کو کیسے بنائیں اور باطن کو کیسے بنائیں۔ ابھی ایک تذبذب ہے کہ انسان اس تذبذب سے نہیں نکل پا رہا، اور یہ تذبذب کس بات کی علامت ہے کہ ابھی اس کے عشق اور محبت میں کمی ہے جو یہ تذبذب کا شکار ہے۔ اگر عشق اور محبت میں اگر اس کی کمی نہ ہوتی اور عشق اور محبت اس پر غالب ہوتا تو کبھی بھی یہ نہ سوچتا کہ اپنے محبوب جیسا چہرہ مہرہ بنانے میں کیا اس سے کوئی عار ہوتی، کیا اس سے کوئی سوچ ہوتی؟ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا، بلکہ فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ مہرہ یہ بناتا، اور اپنی زندگی کے ہر کام میں جو شب و روز کرتا ہے اس میں نقالی اختیار کرتا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہمارے پاس اپنے نبی کی تعلیمات اور آپ کے طریقے ایک ایک انداز ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ آپ کس طرح سے کھاتے تھے، کس طرح سے بیٹھتے تھے، کس طرح سے لباس پہنتے تھے، گھر کے اندر کے معمول کیا تھے، گھر سے باہر کیا تھے، لوگوں سے ملنے کا انداز کیا تھا، سونے کا انداز کیا تھا، جاگنے کا انداز کیا تھا، ایک ایک انداز محفوظ ہے۔ اب یہ تو ہماری شامت اعمال ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ورنہ وہ انداز تو موجود ہیں، وہ طریقے تو موجود ہیں۔ تو قصور اس کے اندر ہمارا ہے کہ ہم عشق اور محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن اس عشق و محبت میں ابھی اتنی کمی ہے کہ ہم تذبذب کا شکار ہیں۔ نفی تو نہیں کی جا سکتی کہ جس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نفی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ محبت ابھی کم درجے کی محبت ہے۔ اس محبت کو بڑھانا چاہیے، اور اس محبت کو بڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس تذبذب سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، اور جہاں تک بن سکتا ہے، جہاں تک کوشش کر سکتا ہے، اتباع سنت پر اسے عمل کرنا چاہیے، اپنے ظاہر کو بھی بنانا چاہیے اور اپنے باطن کو بھی بنانا چاہیے۔ اب یہ کہ جی چہرے پہ اگر داڑھی رکھی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے لباس سنت کے مطابق پہن لیا تو لوگ کیا کہیں گے، ٹخنے کھول لیے تو لوگ کیا کہیں گے۔ آج لوگ اسی تذبذب کا شکار ہیں، یہاں تک کہ کسی دعوت میں گئے، شادی کی تقریب میں گئے اور وہاں کھڑے ہو کر کھانا کھایا جا رہا ہے، تو اب بیٹھ کر کھانے میں شرم محسوس ہونے لگی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ارے بھائی سب اگر غلط کر رہے ہیں تو آپ تو صحیح نمونہ پیش کیجئے، آپ بیٹھ کر کھائیے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں یہ طریقہ صحیح کھانے کا یہ ہے۔ اور جب لوگ، اب یہ کیفیت ہو چلی ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ برہنہ گھومنے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں وہ شارٹ پہن کر لوگ سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں، وہ بغیر بازو کی شرٹ پہن کر وہ بازاروں میں باہر سڑکوں پر نکل جاتے ہیں۔ اب جس میں انسان کا سطر بھی کھلا ہوا ہے وہ برہنہ ہو کر باہر نکلنے میں لوگ عار محسوس نہیں کرتے۔ تو کیا ہمیں سنت پر عمل کرنے میں عار اور شرم محسوس کرنی چاہیے، بلکہ فخر کے ساتھ عمل کرنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، ایک تو یہ کہ جس لباس کو آج ہمارے بہت سے نوجوان پسند کرتے ہیں کہ وہ شارٹ پہنا یا تو وہ گھٹنے سے بھی اوپر ہے یا گھٹنے سے تھوڑا نیچے ہے، اور یہ بازو جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں یہ جو لباس ہوتا تھا یہ غلاموں کی پہچان ہوتی تھی، اور یہ غلاموں کا لباس ہوتا تھا کہ غلاموں کی پوری پنڈلیاں یہاں تک کھلی ہوتی تھیں، یہ بازو برہنہ ہوتے تھے، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ غلام ہیں، ان کا لباس ادھورا ہوتا تھا، مکمل لباس نہیں ہوتا تھا۔ تو آج یہ لباس پہننے والے جو بڑے فخر سے یورپ کی تقلید میں پہنتے ہیں تو در حقیقت اپنی غلامی کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو نہیں ہیں، لیکن ہم یورپ کے غلام ہیں، ہم مغربی تہذیب کے غلام ہیں۔ اس کو جو ہے وہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ظاہر کو بنانے میں کبھی شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں سکھر میں ہمارے بزرگ ہوئے حکیم سید ابراہیم رضوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر کا اثر ہوتا ہے باطن پر اے رضمی، رضمی تخلص تھا حضرت کا، ظاہر کا اثر ہوتا ہے باطن پر اے رضمی، سیرت تو بن جائے گی پہلے بندگان عشق کسی صورت تو بنا لے۔
پہلے اس صف میں تو شامل ہو جا۔ آپ دیکھ لیجئے وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے تھے، اور لانے والا کون تھا؟ فرعون تھا، اور نبی سے مقابلے کے لیے آئے تھے، لیکن فرعون کو ہدایت نہ ہوئی، جادوگر ایمان لے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، کہ یہ فرعون جس کے لیے اصل یہ مقابلہ تھا، وہ تو اسے تو ہدایت نہ ملی، اور یہ جادوگر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ، یہ تیری وضاحت بنا کر آئے تھے، تیرا جیسا لباس پہن کر آئے تھے، تو مجھے حیا آئی کہ جو میرے پیارے کا لباس پہن کر آئے، اس جیسی وضاحت بنا کر آئے، اور وہ خالی محروم چلا جائے۔ تو اس ظاہر پر بھی اللہ کا فضل ہو گیا، اور اس ظاہر پر اللہ نے انہیں نواز دیا۔ اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم سے یہ پوچھا کہ کیا لے کر آئے، سوال تو ہوگا کہ کیا لے کر آئے، تو کہا کہ ہم تو اللہ سے یہ عرض کریں گے کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں کہ میں اتنا ہی کر سکا، میں نے تو صورت یا اللہ بنا لی، اب اس میں حقیقت تھی یا نہیں تھی، لیکن یا اللہ تو حقیقت میں تو اس کو بدل دے۔ تو اس لیے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اور ایک بات بڑی نازک ہے کہ عملی کوتاہی ہمارے اندر ہو سکتی ہے، جیسے میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم مکمل آپ کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سنت، کوئی نہ کوئی طریقہ ہم سے چھوٹا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ کبھی سنت کے معاملے میں طبیعت میں ہلکا پن نہیں ہونا چاہیے، اس کا استہزاء نہیں ہونا چاہیے، یہ خطرناک بات ہے، اس سے انسان کا ایمان محفوظ نہیں رہتا، یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اپنے کو اگر میں اس پہ عمل نہیں کر رہا تو مجھے اپنے کو قصوروار سمجھنا چاہیے کہ میرا قصور ہے کہ میں اپنے نبی کے طریقے پر عمل نہیں کر رہا۔ لیکن اعلیٰ اور اشرف اگر کوئی طریقہ ہے، اور مقبول اگر کوئی طریقہ ہے، اللہ کو پسند اگر کوئی طریقہ ہے، وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں، میری شامت اعمال ہے کہ میں اس پہ عمل نہیں کر پا رہا۔ لیکن سنت کے معاملے میں کبھی طبیعت میں استہزاء نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی کسی کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ مذاق میں نہ معلوم کیا سے کیا بک دیتے ہیں، جو زبان پر آیا وہ کہہ دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اور اس کا سبب یہی لکھا ہے کہ وہ دین اور شاعر دین کا مذاق بنائے گا، یا کہیں پر دین یا شاعر دین کا مذاق بنایا جا رہا ہوگا، اور یہ اس کی ہاں میں ہاں کر دے گا، اپنے ایمان کا نقصان کر لے گا۔ صبح مومن تھا، شام کو کافر ہوگا، اور اگر شام کو مومن تھا تو صبح کو کافر ہوگا۔ تو اس لیے اس معاملے کے اندر بڑی احتیاط ہونی چاہیے۔ اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر یوں کہے کہ بھئی روزہ وہ رکھے کہ جس سے گھر میں کھانے کو نہ ہو، ایمان چلا گیا۔ یعنی بعض لوگ مذاق میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں، حالانکہ سوچ سمجھ کر زبان سے الفاظ نکالنے چاہیے کہ یہ بات زبان سے نکالنی چاہیے یا نہیں، اور پھر دین کے معاملے میں لب کشائی کرنا، بہت محتاط رہنا چاہیے، اور ایسی صحبتوں کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں پر دین کے بارے میں لوگ استہزاء کا معاملہ کرتے ہوں اور دین کو کوئی کھلواڑ بناتے ہوں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ایسوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دین دشمن ہے، یہ دین کے ڈاکو ہیں۔ اگر ایسوں کی صحبت کے اندر بیٹھا تو یہ تو ایمان پر ڈاکہ ڈال دیں گے۔ اور ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ ایک ایمان ہمارے پاس ہے کہ اگر اسے سلامتی کے ساتھ بچا کر قبر میں لے گئے تو کل یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو پہلے ملفوظ میں جو حضرت نے بات فرمائی کہ کامل مکمل کون ہے، آج لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جی کس کے اندر کشف و کرامات زیادہ ہیں، کشف و کرامات۔ اور ایک زمانہ تھا، حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس زمانے میں حضرت کا جو زمانہ گزرا،
تو فرمایا کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ صرف کشف و کرامات کا نام بزرگی رکھا ہوا تھا، یا چند اوراد و وظائف کا نام جو ہے وہ طریقت رکھا ہوا تھا، اور پیری مریدی کاتب ہدایہ اور نذرانے دینے لینے کا نام یہ پیری مریدی تھی۔ حضرت نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے اور اس طریقت کی بزرگی کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا کہ طریقت کیا ہے، بزرگی کیا ہے، اور اوراد و وظائف کی کیا حیثیت ہے، اور یہ ہدایہ لینے دینے کی کیا حیثیت ہے۔ ایک ایک چیز کو حضرت نے کھول کھول کر بیان کیا، ورنہ پہلے کیا تھا، بس پیری مریدی کیا ہے، بس ہدیہ اور نذرانہ دے دیا اور بس جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ جبکہ حضرت نے کھول کر بتایا کہ بھائی پیر جو ہے وہ اس کی حیثیت ایک طبیب اور ڈاکٹر کی تو ہے، لیکن وہ کسی کو جنت میں لے جانے ضامن نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کر کسی کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ جنت میں جو بھی جائے گا وہ اپنے عمل سے جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا، یہ نہ سمجھنا کہ میں بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ نہ سمجھنا، یعنی جو بھی جنت میں جائے گا وہ اپنے عمل سے جائے گا، وہ کسی کوئی ایسا نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر کسی کو جنت میں لے جائے۔ تو اس لیے حضرت نے اس کی طریقت کی حقیقت کو واضح کیا اور فرمایا کہ یہ جو کشف و کرامات ہے اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کشف جو ہے وہ تو گدھے کو بھی ہوتا ہے، گھوڑے کو بھی ہوتا ہے، اور کشف جو ہے وہ کتوں کو بھی ہوتا ہے، بلیوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا یہ جانور بھی کوئی بڑے بزرگ ہیں، ان کو کشف ہوتا ہے؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ عذاب قبر جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق کو نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ کیا مطلب وہ کشف جو ہے وہ جانوروں کو ہو جاتا ہے، انسانوں کو نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جانور بھی کوئی بزرگ ہیں۔ تو بزرگی سے کشف و کرامات کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بزرگی کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف حضرت نے یہاں پر بیان فرمائی کہ جس کی زندگی قدم بقدم ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر کوئی ہوا میں اڑ کر دکھائے تو اس سے متاثر نہ ہونا، اور کوئی پانی پر چل کر دکھائے تو اس سے متاثر نہ ہونا، کیونکہ ہوا میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں، کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے، اور پانی پر تنکے بھی تیرتے ہیں، کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے متاثر ہو جاؤ۔ ہاں، جس کی زندگی قدم بقدم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا کہ یہ کامل ہے، یہ مکمل ہے، ایسے کے پاس بیٹھو، ایسے کی اطاعت کرو، پیروی کرو، انشاءاللہ ایسے کے پاس جب بیٹھو گے تو تم بھی محروم نہیں رہو گے۔ تو کسی کو جانچنے اور پرکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی اس کے اندر کشف و کرامات ہے، کتنی وہ غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، کتنا وہ دلوں کا حال بتا دیتا ہے۔ یہ چیزیں مشق سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایک شخص تھا ہندوستان میں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا واقعہ بیان کیا کہ آپ کی جیب میں جو تحریر لکھی ہوتی تھی من عنوان بتا دیتا تھا کہ یہ تحریر تھی، یہاں تک کہ اتنا مشہور ہوا کہ اسے برطانیہ بلایا گیا، ملکہ برطانیہ کے سامنے، کہ اچھا یہ ایسا ہے۔ اور پھر ان کے دربار میں ایک شخص نے تحریر لکھی اور جیب میں تحریر رکھی، اور تحریر رکھنے کے بعد کہا جی بتاؤ میری تحریر کیا لکھا ہے؟ اس نے بتا دیا یہ لکھا ہے، لیکن ایک سطر کی جو ہے اس کے اندر کچھ غلطی تھی۔ اس نے کہا جی یہ سطر تو میں نے نہیں لکھی اس میں جو آپ نے بتائی ہے۔ اس نے کہا جو میں نے بتائی ہے پہلے آپ نے یہی لکھی تھی، بعد میں بدل کے دوسری لکھی ہے۔ اور اس نے اس کو مانا کہ ہاں پہلے میں نے وہی لکھا تھا جو اس نے بتایا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کا تعلق مشق سے ہے، کہ مشق کرتے کرتے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ چیزوں کی حقیقت انسان پہ کھل جاتی ہے، لیکن اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کی زندگی قدم بقدم ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جس کا ظاہر ہو مثل ظاہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
یعنی اپنے ظاہر کو مثل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے بنانا چاہیے، اور اس ظاہر کے اندر بھی اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اور اس سے بندے کی حفاظت بھی بہت ہوتی ہے کہ بہت سی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے انسان اس وجہ سے بچ جاتا ہے کہ اس کا لباس ایسا ہے، اس کا چہرہ مہرہ ایسا ہے، یعنی اس نے ظاہر میں نقالی اختیار کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ایسا آدمی بہت سی ظاہری طور پر غلطیاں کرتے ہوئے اپنے کو بچا لیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ایسا آدمی ہے، اس کی وضاحت ایسی ہے اور یہ بھی ایسا کام کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اس وضاحت میں حفاظت بھی رکھی ہے کہ اس ظاہری وجہ سے بھی انسان بہت سی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے بچ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو جس کا ظاہر مثل ظاہر ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جس کا باطن ہو مثل باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے کہ جو انسان کے اخلاق ہیں وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اس کے اخلاق میں نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم گفتگو فرماتے تھے، تو کیا ہم بھی لوگوں سے نرم گفتگو کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے درگزر فرماتے تھے، کیا ہم بھی لوگوں سے درگزر کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر غالب تھا، آپ میں صبر غالب تھا، توکل آپ کے اندر تھا، اور یہ ساری جو اخلاق حسنہ ہیں یہ اعلیٰ درجے کے اور بدرجہ کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ درجے پر تھے۔ وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر آپ کو رکھا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں اور خلق خدا کے ساتھ جو آپ کا برتاؤ ہے، تو یہ باطن ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو انسان ظاہر سے کرتا ہے تو اس کو جو کمانڈ ملتی ہے، تحریک پیدا ہوتی ہے، وہ اندر سے ہوتی ہے۔ اب اگر یہ اچھا کر رہا ہے تو اندر کچھ اچھا موجود ہے، اور اگر یہ کچھ برا کر رہا ہے تو اندر کچھ برائی موجود ہے، اس کے اثرات ہیں جو باہر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی آنکھ سے بد نظری کرتا ہے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا مطلب اس کے دل کے اندر کوئی خرابی ہے، جبھی اس کا اثر ہاتھ سے، زبان سے، آنکھ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے، اور دل سے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، ان خرابیوں سے اپنے دل کو صاف کر کے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، اخلاق حسنہ سے اپنے باطن کو آراستہ کرنا چاہیے، اور آج اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، عادات کا، آپ کی معاشرت کا، آپ کے معاملات کا، یہ سارے بیانات موجود ہیں، ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ لیکن قصور ہمارا ہے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر ان چیزوں کا مطالعہ کریں، ان چیزوں کو پڑھیں، تو بہت کچھ انسان کو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے ظاہر پر بھی محنت کرنی چاہیے اور اپنے باطن پر بھی محنت کرنی چاہیے۔ اور ایک بات حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی اگر کہیں پر انسان کو مشکل نظر آتی ہے اور اتنی ہمت اپنے اندر وہ نہیں پاتا کہ کس طرح سے میں چیزوں پر عمل کروں، کس طرح سے اپنی زندگی کو بدلوں، تو فرماتے تھے کہ کسی اہل ہمت کی صحبت میں جایا کرے، اللہ والوں کی صحبت میں جایا کرے، اور اس صحبت کا یہ اثر ہے، اہل ہمت کی صحبت میں اللہ تعالیٰ ہمت پیدا فرما دیتے ہیں، اہل محبت کی صحبت میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس محبت اور ہمت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنا پہلے مشکل تھا اب اس کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور آدمی سہولت سے ان کاموں کو انجام دینے لگتا ہے۔ پہلے مشکل نظر آتی تھی، لیکن جب اللہ والوں کی صحبت میں جانے لگا اور ان سے محبت ہو گئی، تعلق ہو گیا، اب یہ محبت اور تعلق ان کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اللہ والوں سے بھی اگر کوئی تعلق ہے، وہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کسی واسطے اور ذریعے سے بندے کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے دنیا کے اندر وسائط اور واسطے رکھے ہیں، اولاد کے لیے ماں باپ کا رکھا ہے، شاگرد کے لیے استاد کا رکھا ہے، مرید کے لیے شیخ کا رکھا ہے، اللہ نے دنیا میں واسطے رکھے ہیں۔
کوئی بھی ہنر ہے، کوئی بھی فن ہے، انسان اپنے طور پر اپنی کوشش سے حاصل نہیں کرتا جب تک کہ وہ کسی استاد کے پاس نہ جائے، کسی جگہ پر جا کر اس کی تعلیم حاصل نہ کرے، اس ہنر کو نہ سیکھے، اس وقت تک وہ چیز نہیں آتی۔ تو انسان براہ راست خود کوئی کام نہیں کر پاتا یا اس میں کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے آپ کو کسی کو سونپ نہیں دیتا۔ تو اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے اور اس نسبت میں ترقی کرنے کے لیے سب سے آسان جو راستہ ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اس لیے ہمت کر کے اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، اور جسے جب موقع ملے، ہفتے میں 1 مرتبہ ملے، مہینے میں ملے، روزانہ ملے، اور صحبت جو ہے وہ موجود ہے، اس لیے صحبت کی قدر کرتے ہوئے صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس رنگ کو بہت جلدی غالب فرما دیتے ہیں۔ جو اللہ والوں کی صحبت سے وابستہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ پھر ان کی زندگیوں کے اندر کیسے انقلاب آتے ہیں اور کس طرح سے تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اور یہ کیفیت ہوتی ہے کہ لوگ پہچانتے نہیں کہ اچھا یہ وہی شخص ہے، ارے بھائی اس کو کیا ہو گیا، یہ کیسے بدل گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس کی کشتی جو ہے وہ کسی ساحل پر لگ گئی، کسی کنارے پر لگ گئی، اور اس کی زندگی کے اندر ٹھہراؤ آ گیا، اسے کنارہ مل گیا، اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اور جو ابھی کسی منجدار میں ہی پھنسا ہوا ہے اور کسی ساحل کی طرف آنا نہیں چاہتا، تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری زندگیوں کو قدم بقدم بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور بھائی اس پر عمل کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل نہیں ہے، صرف ایک عزم اور ارادے کی ضرورت ہے کہ آدمی جو کام بھی کرے بس وہ یہ سوچ کر کرے کہ اس میں میرے محبوب کا طریقہ کیا تھا، میرے محبوب کا طریقہ کیا تھا۔ اور جب یہ سوچ غالب ہوگی، جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ دنیا کے کام سوچ اور فکر سے ہم کرتے ہیں، کبھی بے فکری کو اختیار نہیں کرتے، اور فکر سے جب کرتے کرتے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کام کی مشقت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ غیر اختیاری طور پر خود بخود وہ سارے کام انجام پانے لگتے ہیں۔ صبح سے شام تک کیا کرنا ہے، آدمی سارا دن ان کاموں کو کر لیتا ہے۔ تو اسی فکر میں اگر ایک اس فکر کا اضافہ کر لیں کہ میں نے صبح سے شام تک جو کام بھی کرنے ہیں اپنی روزمرہ کی ضروریات، اس میں میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، بس زندگی اتباع سنت کا نمونہ بن جائے گی۔ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم انا نستعینک على طاعتک۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة
في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا